نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں خشوع کے اوپر۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اللہ زینہ وہ لوگ ہم وہ فی صلاتہم خاشعون جن کی نماز جو نمازوں میں اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا روٹ ہے خاشین عین۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اور خشوع جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس کا تعلق صرف دل سے نہیں ہے بلکہ جسم کی ظاہری حالت بھی خشوع کی حالت ہونی چاہیے، یعنی کہ قلب و جوارے کی یکسوئی اور انہماک دراصل خشوع کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاتھ اٹھا کر کانوں کو لگاتا ہے اور اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، یہ ظاہری خشوع ہے۔ اور دل میں خشوع ہو تو ظاہری خشوع خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ دل میں خشوع ہو تو انسان کے رونگٹے خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھا اور ساتھ ساتھ داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع ہوتا۔ خشوع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو تو انسان پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جو مختلف خیالات اور وساوس ہیں ان کو جھٹکتا ہے۔ اور نمبر دو ظاہری خشوع ہوتا ہے، یعنی جسمانی اعضاء سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، انسان ہلتا جلتا نہیں، بے وجہ کپڑے نہیں سنوار رہا ہوتا، بے وجہ کھانس کھانس کر، بے وجہ خارش کر کے، بے وجہ رونا، بے وجہ جمائیاں لینا یا آنکھیں بند کر کے سو جانا، ادھر ادھر دیکھنا، سب خشوع کے خلاف ہے۔ اور نماز کا مصلی ایسی جگہ بچھایا جائے کہ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو۔ خشوع جو ہے وہ ماحول سے بھی بنتا ہے۔ سب سے پہلے خشوع حاصل کرنے کے لیے کچھ طریقے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اچھی طرح سے اپنے کپڑوں کا دھیان رکھے، اس میں کوئی گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو، پھر اس کے بعد پورے اطمینان سے وضو کرے۔ یہ خشوع حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جائے نماز کا دھیان رکھنا کہ جائے نماز ایسی جگہ بچھایا جائے جو کہ پاکیزگی والی ہو، اور ماحول کا خیال رکھنا کہ کہیں لوگوں کے بیچ میں نماز نہ شروع کر دی جائے۔ اور جب جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کو ذہن سے دل سے نکال کے کھڑے ہوں کہ ہم اس وقت میں صرف اللہ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں اور اللہ سے میں نے بات کرنی ہے۔ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑے ہوں، سب چیزوں کو ذہن سے نکال کے، چولہے پہ ہانڈی رکھ کے، چولہے پہ دودھ رکھ کے، کوئی اور کام کر کے نہیں کہ بندہ ادھر بھی انوالو رہے اور سمجھے میں فرض بھی ادا کر دوں، اس سے خشوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور خشوع کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ جب نماز شروع کی جائے تو نماز میں پوری طرح سے توجہ ہو، اور اس کا توجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز بلند سے نماز پڑھی جائے، اتنی بلند آواز کہ اپنے کان اس آواز کو سن رہے ہوں، تو جو آیات کا ترجمہ بھی آتا ہو جو پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا۔ شیطان جو وضو میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کا نام ولہان ہے۔ وہ وضو میں شک ڈالتا ہے، پتہ نہیں یہ رکن کیا کہ نہیں، پتہ نہیں کان میں ناک میں پانی ڈالا کہ نہیں، پتہ نہیں مسا کیا کہ نہیں، اس طرح کے شیطان خیالات ڈالتا ہے جس سے انسان بے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں شیطان جو خیالات ڈالتا ہے وہ خنزب ہے، دونوں سے ہم نے بچنا ہے۔ وضو نماز کی تیاری ہے، اور پھر اس کے بعد تیاری میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، پورے اطمینان سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر نماز میں تعدیل کا حکم ہے کہ ٹک کر نماز ادا کی جائے، ایک ایک رکن کو بہترین طریقے سے، کھڑے ہیں تو پوری طرح کھڑے ہیں، کبھی ایک پاؤں اور کبھی دوسرے پاؤں پر نہیں کھڑے، اور جب نماز میں ایک سجدہ کر لیں تو پورا جسم ٹک جائے واپس اپنی جگہ پہ، ہڈیاں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو دوسرے سجدے کے لیے جھکیں۔ اگر ایک سجدہ ادا کر کے پوری طرح ٹکی نہیں ہڈیاں اور سجدہ کر لیا تو یہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا۔ اس لیے تعدیل بھی بہت اہم رکن ہے نماز کا،
اور اس کے بعد پوری طرح سے انسان جب نماز کو پوری ارکان کو تندہی سے ادا کرے، پورا سمجھ کے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور پوری طرح سے ادا کرے، اللہ کو یاد کرے اس نماز کے دوران۔ اگر وہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے بہت اہم حدیث ہے، اس کو بار بار دہرائیں ذہن میں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر کے نماز شروع کریں کہ انشاءاللہ میں نے اس نماز میں اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دیدار نصیب کرے۔ یاد رکھیے، جو نمازیں ان پابندیوں کے ساتھ نہیں پڑھی جائیں گی، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ ان نمازوں کو انسان کے منہ پر دے مارے گا کہ اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ وہ نماز نہیں بلکہ نماز کا مذاق ہوتا ہے۔ نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن ان خیالات کو جھٹکنا ہمارا اصل میں ایمان کی قوت ہے، کہ ہم ان خیالات کو جھٹکیں اور پورے خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یوں کھڑے ہوں جیسے کوئی غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت نماز میں، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ایسے کھڑے ہوں جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی غلامی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔